السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تفسیر قرآن مجید کی ہماری آج کی 8ویں کلاس ہے۔ ہماری جو گزشتہ کلاس تھی اس میں ہم نے الحمدللہ رب العالمین کے تعلق سے گفتگو کی تھی۔ آج انشاءاللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور اس کے آگے انشاءاللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان 3 آیات پر ہم گفتگو کریں گے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن بے حد رحم کرنے والا ہے، الرحیم نہایت مہربان ہے، مالکی مالک ہے یومی دن کا، الدین بدلے کے۔ اس کا سلیس اردو ترجمہ ہے الرحمن الرحیم، جو کہ رحمان ہے یعنی رحمت کرنے والا ہے اور بے انتہا مہربان ہے، اور روز جزا کا یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ان الفاظ کی توضیح، مالکی مالک بادشاہ حکمران اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے مالک۔ یوم دن کو کہتے ہیں یعنی جو 24 گھنٹے پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں صبح و شام دونوں شامل ہوتے ہیں، اس کو یوم عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ الدین قیامت، روز جزا، حساب و کتاب، مکافات عمل، بدلہ، قانون، یہ سارے معانی الدین کے اندر آتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان تمام معانی میں لفظ الدین کو استعمال کیا ہے۔ الرحمن الرحیم ہم نے یہاں ذکر نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تذکرہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے باب میں کر چکے ہیں کہ صفت رحمان اور صفت رحیم اللہ تعالیٰ کی اس سے کیا مراد ہے، اس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے ایک الرحمن ہے، ایک الرحیم ہے اور ایک مالک ہے۔ یہ تینوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور ایک ہی ساتھ تسلسل سے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو یہاں ذکر فرمایا ہے۔ اس تعلق سے جو اہم نکات ہیں انشاءاللہ وہ ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں۔ یہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ہی مظہر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ یہ کائنات کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً اس بات کی وجہ سے جس میں تم مشغول ہو گئے، تمہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ پہنچتا، بڑا عذاب آ پہنچتا۔
یہ ایک ایسے عمل کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو کہ مسلمانوں سے سرزد ہوا ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت کے تعلق سے۔ ایک ایسا گناہ تھا کہ قریب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر نہ ہوتی اس کائنات میں مسلمانوں پر یا عام لوگوں پر، تو اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں پر عذاب بھی نازل کر سکتا تھا۔ اس طرح کی اور بھی کئی آیات مبارکہ ہیں قرآن مجید میں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت جو ہے یہ سبب بنتی ہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، اور وہ اپنے غضب کو روکتا ہے اپنی صفت رحمت کی وجہ سے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اب تک یہ کائنات تباہ و برباد ہو چکی ہوتی لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ ارحم الراحمین نے اسے اپنے غضب حتیٰ کہ ہر شے پر غالب کیا ہوا ہے۔ یہ رحمت اس قدر وسیع ہے اللہ تعالیٰ کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت وسیع ہے، ہر چیز کو اس نے گھیر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کی تو عرش پر اپنے پاس اللہ تعالیٰ نے اس بات کو لکھوا دیا کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ بے شک میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے جا چکی ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ صرف اللہ تعالیٰ کے غضب پر حاوی ہے بلکہ اس پوری کائنات کی ہر شے پر حاوی ہے۔ یہ اللہ کی صفت رحمت کا ہی اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے گناہوں کے باوجود اس دنیا کو باقی رکھا ہوا ہے اور اس دنیا کو تباہ و برباد نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ اسی طرح یہاں ایک اور بھی نقطہ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ مخلوقات کے تمام تر جرائم اور اللہ رب العزت کی شدید نافرمانیوں کے باوجود کائنات کی اپنی حالت پر بقا اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی ہی مرہون منت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کائنات میں کتنے جرائم ہوتے ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں، لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر تک کرتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے وجود کا سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں کہ اللہ موجود ہی نہیں ہے، اللہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جیسا کہ ملحدین اور لادین قسم کے لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اور جو اللہ کو مانتے ہیں تو پھر اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، کفر بھی کرتے ہیں، اس کی اتاری ہوئی شریعت کو نہیں مانتے، اس کے انبیاء کو نہیں مانتے، اس کے دین کو، قرآن کو نہیں مانتے، اس کے نبی کی تعلیمات کو نہیں مانتے، اور اس کے علاوہ بھی جرائم جتنے اس دنیا کے اندر موجود ہیں، تو ان سب کے باوجود اگر یہ دنیا قائم ہے اپنی حالت پر تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنے غضب کو روک کر رکھا ہوا ہے اور اپنی رحمت کو حاوی کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کے باوجود بندوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر عذاب نازل کرنے سے ایک حد تک انہیں محفوظ کیا ہوا ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان جرائم پیشہ گنہگاروں کو محفوظ رکھے گا اپنے عذاب سے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ کائنات میں ہونے والے ظلم و طغیان یعنی سرکشیاں اور نافرمانیاں جتنی بھی ہوتی ہیں، ان کے مقابلے پر کوئی ایک دن حساب و کتاب کا بھی ایسا ہو تاکہ اللہ تعالیٰ ظالموں اور نافرمانوں کو ان کے جرائم اور گناہوں کی سزا دے سکے، اور دے تاکہ سزا کے خوف کی وجہ سے
اگر سزا کا خوف نہ ہو تو کائنات کی ہر مخلوق صرف ظالم ہی بن کے رہ جائے، یعنی ہر شخص یہ سمجھے کہ چونکہ سزا کا خوف نہیں ہے اور سزا مجھے نہیں ملے گی تو میں بس ظلم ہی ظلم کرتا جاؤں، مجھے سزا کا کیا خوف ہے۔ تو ہر شخص، ہر مخلوق صرف ظالم بن جائے، بس کوئی مظلوم نہ ہو۔ اور جب ہر شخص ظالم ہو جائے گا تو پھر یہ پوری کائنات مظالم اور جرائم سے بھر جائے گی۔ تو لہذا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایک دن ایسا ضرور مقرر کرے جس میں لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا دی جائے اور ان کی جزا دی جائے، ان کا بدلہ دیا جائے۔ لہذا کائنات کا مالک ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی صفت ملکیت کے تحت یہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوموں کی داد رسی کرے اور نیکوکاروں کو ان کی جزا عطا فرمائے۔ ظاہر ہے جنہوں نے دنیا میں صبر کیا ہے وہ مظلوم ہوئے ہیں، اور جنہوں نے اللہ کے حکم کی خاطر اللہ پر ایمان اختیار کیا، اس کے نبی پر ایمان لے کر آئے، اس کے تعلیمات پر عمل کیا، دین کے مطابق زندگی گزاری، حرام سے بچے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچے، کفر کرنے سے بچے، دنیا کے گناہوں سے بچے، ظلم کرنے سے بچے، تو ان کی نیکی کا اجر بھی تو انہیں ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے، لہذا مالک ہونے کا تقاضا بھی یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اپنے بندوں کے درمیان انصاف کرے۔ تو انصاف کے لیے اس نے ایک دن مقرر کیا ہے جسے ہم روز جزا کہتے ہیں یا روز آخرت کہتے ہیں۔ اس دن سب کو ان کی نیکیوں کا بدلہ ملے گا، جس نے اچھا کام کیا ہوگا تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کام کیا ہوگا تو برا بدلہ ملے گا۔ اسی طرح یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ قیامت کا وقوع ایک فطری اور ضروری امر ہے۔ اس دن کا وقوع یہ مکافات عمل کے طور پر ہے، جیسے انسان دنیا میں جیسے اعمال اس نے کیے ہوں گے ویسے ہی اسے قیامت کے دن اس کی جزا دی جائے گی۔ تو لہذا یہ خوف پیدا کرنے کے لیے لوگوں میں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے اور اس نے قیامت قائم کرنی بھی ہے، اور اس دن اس نے عدل اور انصاف کا ترازو قائم کرنا ہے۔ لہذا جو سمجھتا ہے کہ اس کو وہاں انصاف ملنا چاہیے تو پھر ضروری ہے کہ وہ دنیا میں بھی لوگوں کے ساتھ اور اپنے ساتھ بھی انصاف کرے، اور جو سمجھتا ہے کہ اسے وہاں جہنم چاہیے تو پھر جیسے چاہے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرے گا جیسے اس نے دنیا میں اعمال کیے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل فہم ہے، یوں تو اللہ تعالیٰ ابتدا سے انتہا تک پوری کائنات کا مالک ہے، مگر مذکورہ آیت مبارکہ میں اسے قیامت کے دن کی طرف منسوب کیا گیا ہے، جیسے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ اب مالک تو اللہ تعالیٰ دنیا کا بھی ہے، آخرت کا بھی ہے۔ دنیا جب نہیں تھی تب بھی اللہ تعالیٰ مالک تھا، دنیا جب نہیں ہوگی تب بھی اللہ تعالیٰ مالک ہی ہوگا۔ اس کی صفت کبھی بھی اس سے ختم نہیں ہوتی، اس کی ہر صفت دائمی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے۔ تو پھر یہاں اس کو قیامت کے دن تک محدود کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جہاں تک ہم رہتے ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اختیار دیا ہے۔ دنیا کے ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہاں پر انسان بھی کسی نہ کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، جانور بھی اپنی جو اس کی اولاد ہوتی ہے اس کا مختار ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر شخص کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز کا مالک مختار ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں مخلوقات میں سے کوئی نہ کوئی اپنی مملکت کا بادشاہ یا اپنی کسی نہ کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، حکمران ہے، زمین کا بادشاہ ہے، اپنی ملک کا حکمران ایک مالک ہوتا ہے، اپنی مملکت کا رعایا پر اس کو حکومت حاصل ہوتی ہے، جو فیصلے چاہتا ہے رعایا کے اوپر وہ نافذ کر سکتا ہے۔ اسی طرح گھر کا مالک جیسے باپ ہوتا ہے، گھر کا کوئی سرپرست ہوتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اپنے گھر پر اپنا قانون نافذ کر سکتا ہے، اپنا حکم نافذ کر سکتا ہے اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر۔ اسی طرح کہ کوئی کسی زمین کا مالک ہوتا ہے، کوئی دکان کا مالک ہوتا ہے، کوئی گاڑی کا مالک ہوتا ہے، سونا چاندی لوگوں کی ملکیت میں ہوتا ہے، مال و اسباب سمیت بے شمار دنیاوی اشیاء ہیں جو لوگوں کی زیر ملکیت ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کے مالک دنیا کے اندر ہوتے ہیں، تو لہذا اللہ رب العالمین اگرچہ ان چیزوں کا بھی مالک ہے کہ جب چاہے ان سے واپس لے لے، جب چاہے انہیں عطا کرے، چاہے تو ان کے پاس رہنے دے، چاہے تو ان سے واپس چھین لے،
اصل ملکیت تو ہر چیز کی اللہ تعالیٰ کی ہی کے پاس ہے، انسان تو عارضی مالک ہے، دیا بھی اللہ تعالیٰ نے ہے، اس کی ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ اسے چھین سکتا ہے، دنیا میں کسی کا مال دے کے اللہ تعالیٰ اسے واپس کنگلا کر دے، تنگ دست کر دے، محتاج کر دے۔ اور اسی طرح جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو لازمی بات ہے مرنے کے بعد وہ اپنے مال کا مالک نہیں رہتا، اس کے ورثاء اس کے مال کے مالک بن جاتے ہیں۔ تو انسان کی ملکیت عارضی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت دائمی ہے۔ تو مالک تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا ہے، دنیا کا بھی ہے، آخرت کا بھی ہے۔ دنیا بننے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ مالک تھا، دنیا ختم ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ مالک ہوگا۔ لیکن قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے جس دن دنیا کی کوئی بادشاہت ہوگی نہ کوئی ملکیت ہوگی، اس دن کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، بس ہر شخص صرف مملوک ہوگا اور مخلوق ہوگا، بس اب اس پر حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہی چلے گا، کوئی کسی کی مرضی نہیں ہوگی، کوئی کسی کا اختیار نہیں ہوگا، سارے اختیارات اللہ تعالیٰ بندوں سے سلب کر لے گا، حتیٰ کہ دنیا کے بادشاہ بھی اس وقت غلام کی حیثیت سے اللہ کے آگے پیش کیے جائیں گے۔ وہاں پر نہ کوئی کسی کی بادشاہت ہوگی اور نہ کسی کی کوئی مملکت ہوگی۔ اس دن کا بادشاہ بھی صرف اللہ رب العزت ہی ہوگا اور اس دن کا مالک بھی صرف وہی ہوگا۔ اس لیے اسے قیامت کی طرف منسوب کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بطور خاص مالک ہوگا قیامت کے دن، کہ جس دن اس کی سوا کوئی دنیا کی بادشاہت کسی کی نہیں ہوگی۔ قرآن میں اس طرح کے دلائل بے شمار موجود ہیں۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا جب دنیا کے سارے حکمران، سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمائے گا بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو ان کی طرف سے تو کوئی جواب نہیں آئے گا مگر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ کی ہی بادشاہت ہے۔ یعنی آج کے دن کا مالک تو اب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، نہ کوئی بادشاہ ہے اور نہ کوئی دوسرا حکمران موجود ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ الفاظ کی توضیح، ایاک یہ کلمہ حصر ہے یا کلمہ تخصیص بھی اسے کہا جاتا ہے، یہ معنی کو خاص کر دیتا ہے۔ عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے، لفظ ایاک جب کسی اسم کے ساتھ آ جائے یا فعل کے ساتھ آ جائے تو اس کو معنی کو خاص کر دیتا ہے کہ اب یہ کام جو ہے، یہ نسبت جو ہے اس خاص شخص کی طرف ہے یا اس خاص ہستی کی طرف ہے۔ نعبد عبادت، ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا معنی ہے لغوی طور پر جھکنا، غلامی کرنا، بندگی کرنا، عاجزی اور تضرع اختیار کرنا، احسان مندی کے احساس سے مکمل اطاعت کرنا، یہ سارے عبادت کے معنی کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اور عبادت کرنے والے کو عابد اور جس کی عبادت کی جائے اسے معبود کہتے ہیں، یعنی انسان اور مخلوق جو ہے یہ عابد ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ معبود ہے، اسی لیے کہ بندے عبادت کرتے ہیں اور جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ معبود ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہے۔ نستعین استعانت، مدد طلب کرنا، ہر تکلیف، بیماری، خوف، ضرورت، کوئی بھی انسان کی حاجت ہو اس میں مدد طلب کرنا یہ استعانت کہلاتا ہے۔ اس کی مختصر سی تفسیر ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس درس میں اصطلاحات زیادہ ہیں، اسی لیے ہم آج کم بیان کریں گے تاکہ جو اصطلاحات ہیں آپ وہ آسانی کے ساتھ یاد کر سکیں، اور یہ تمام اصطلاحات یاد کرنے والی ہیں۔ ان میں عقیدے کا بڑا گہرا مادہ ہے، ان کو یاد کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنے عقیدوں کی صحیح طریقے سے اصلاح کر سکیں، اور شب و روز کے معاملات میں جو کہ ہم اعمال کر رہے ہوتے ہیں
ان اصطلاحات کا ان سے بڑا گہرا تعلق ہے، ان کو ہم سمجھ سکیں اور انہیں اپنے معمولات میں منطبق کر سکیں اور ان کا استعمال کر سکیں۔ عبادت اور استعانت دو چیزیں بیان ہوئی ہیں اس آیت مبارکہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو عبادت جو ہے شریعت اسلامیہ میں ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے لیے کمال محبت کے ساتھ ساتھ انتہا درجے کا خشوع و خضوع اور خوف شامل ہو۔ عبادت خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اسی لیے کہا گیا ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت اس روئے زمین پر اس پوری کائنات میں جائز نہیں ہے، بلکہ یہ حرام ہے اور یہ شرک ہے۔ اور ہر وہ عمل عبادت کہلائے گا جس میں یہ تین باتیں شامل ہوں۔ آگے انشاءاللہ ہم عبادت کے ارکان ذکر کریں گے، ایک محبت، ایک امید اور ایک خوف۔ اللہ کے لیے عبادت جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں اس جذبے کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، خوب محبت، کمال محبت، اور اسی سے ہم خشوع و خضوع بھی کرتے ہیں، اس کے آگے عاجزی اختیاری کرتے ہیں، اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا کے اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں۔ انسان دنیا کے اندر کسی کے آگے اپنے آپ کو جھکائے، یہ اس کی ذلت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے اگر اپنے آپ کو جھکائے تو یہ اس کی عزت ہوتی ہے۔ بندوں کے آگے جھکنا ذلت کی علامت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا انسان کی عزت کی اور ایمان کی علامت ہے۔ اگرچہ بظاہر عمل یہاں پر بھی جھکنا ہے، بظاہر ظاہری معنی میں تذلل ہے، خشوع و خضوع ہے، عاجزی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کرنا یہ اصل مطلوب ہے اور یہ عبادت کا خاصہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، خوف زدہ ہونا اور خوف کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کرنا اس عبادت کا تقاضا ہے۔ دوسری چیز ہے استعانت۔ استعانت یہ ہے کہ نفع کے حصول اور نقصان سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کر کے اس یقین کے ساتھ اس سے مدد طلب کرنا کہ وہ ضرور ہماری مدد فرمائے گا۔ دو چیزیں ہیں جن میں استعانت کی جاتی ہے، استعانت کے ساتھ اس کے اور بھی مادے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کلاس میں ذکر کریں گے۔ ایک استعانت ہے، ایک استعاذہ ہے اور ایک استغاثہ ہے۔ استعانت مدد طلب کرنا ہے، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حصول نفع کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا ہے اور ایک نقصان سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا ہے۔ دو ہی ضرورتیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں، ایک فائدے کا حصول ہوتا ہے کہ مجھے کوئی خیر دنیا کا مل جائے، کوئی مال مل جائے، کوئی فائدہ مل جائے، کوئی میرا اچھا کام ہو جائے، کوئی بھی خیر کا کام جو انسان سمجھتا ہے کہ اس کے فائدے کا کام ہے، نفع کا کام ہے اور وہ اسے حاصل ہونا چاہیے، اس کے حصول کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے کسی نقصان سے بچنا، اگر مال ہے تو اس کے خسارے سے بچنا، جان ہے تو اس کے نقصان سے بچنا، صحت ہے تو بیماری سے بچنا، اچھی خوبصورتی اللہ نے دی ہے تو نظر بد سے بچنا۔ اس طرح کے جو بچاؤ کے جو معاملات ہیں، تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا انسان خیر کا طالب ہوتا ہے یا انسان شر سے بچاؤ کا طالب ہوتا ہے۔ ان دونوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ کرنا اور پورے یقین کے ساتھ ان دونوں تعلق سے، یعنی نفع کے حصول کے لیے بھی اور نقصان سے بچاؤ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرنا، یہ استعانت ہے۔ اور عقیدہ رکھنا، یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد کرنے پر قادر ہے اور وہی مدد کرے گا۔ عبادت کی اقسام، عبادت کی کل 5 قسمیں ہیں۔ ان میں نمبر 1 اعتقادی عبادت، نمبر 2 قلبی عبادت، نمبر 3 زبانی عبادت، اور نمبر 4 مالی عبادت، اور نمبر 5 بدنی عبادت۔ کل 5 اقسام ہیں عبادت کی، انہیں یاد کریں اچھی طرح سے، انہیں لکھ لیں، اگر لکھ نہیں سکتی ہیں تو زبانی یاد کر لیں،
اور یہ وہی عبادات ہیں جو ہم شب و روز میں کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں اس کا علم حاصل نہیں ہے کہ ان کی تقسیم کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، تو لہذا ہمیں ان کے نام معلوم نہیں ہوتے، ان کا علم نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں، عبادت جتنی بھی انسان کرتا ہے دنیا کے اندر، وہ یہ 5 اقسام سے ہی ہو کر گزرتی ہیں۔ عبادت کی یہ 5 اقسام ہیں۔ اعتقاد، اعتقادی عبادت، اس کا معنی یہ ہے کہ جو انسان اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں جو نظریات اور افکار قائم کرتا ہے، اللہ کے بارے میں کوئی تصور اپنے دماغ میں بناتا ہے، دین کے بارے میں کوئی تصور اپنے دماغ میں بناتا ہے، اسلام کے بارے میں، اور جو بھی عقائد سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، عبادات سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، ان کا تصور اپنے دماغ میں بناتا ہے، تو اس کو اعتقادی عبادت کہا جاتا ہے۔ یعنی عقیدہ جس کا تعلق انسان کے دماغ کے ساتھ، اپنی فکر اور سوچ کے ساتھ ہے، جس کا ظاہری وجود نہیں ہے لیکن اس کا ایک تصور ہے کہ میرا اللہ کے بارے میں کیا نظریہ ہے، میرا اللہ کے بارے میں کیا سوچ ہے۔ یہ جو سوچ اور یہ فکر اور جو نظریہ ہے، اس کو اعتقادی عبادت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قلبی عبادت، کہ انسان اپنے دل کے اندر اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، کیا نظریہ رکھتا ہے ایمان کے تعلق سے، کیونکہ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ ایمان اس کے دل کے اندر داخل نہ ہو۔ انشاءاللہ آگے جب ہم یہاں ایمان تک بات پہنچے گی ہماری، تو ایمان کی تعریف میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، ایمان کے ارکان کیا ہیں۔ تو بنیادی طور پر انسان کا جو دل ہے، یہ ایمان کی آماج گاہ ہے، ایمان کا مرکز ہونا چاہیے۔ جس شخص کے دل میں ایمان نہ ہو، اس کے دل کے اندر عبادت کا تصور موجود نہ ہو، اس کے دل سے وہ محبت و جذبہ موجود نہ ہو عبادت کا، تو ایسے شخص کی عبادت قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، بلکہ ایسا شخص منافق ہے اللہ کی نظر میں۔ تو لہذا جو عقیدہ ہم اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اگر عقیدہ صحیح ہے تو یہی عقیدہ صحیح جو ہے انسان کے دل میں بھی ہونا چاہیے، اس کا دل بھی اس کی تصدیق کرتا ہو، تو دل بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے اپنے عقیدے کے اندر، اپنے نظریات کے اندر۔ تیسری چیز زبانی عبادت، جو عبادت ہم زبان سے حرکت دے کر کرتے ہیں، اپنی زبان کو الفاظ کے ذریعے سے، جیسے اللہ کا ذکر کرنا ہے، یا جو بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ تسبیحات ہم کرتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، تحلیل کہتے ہیں، تحمید تمجید کہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی بھی نیک اچھی گفتگو کرتے ہیں، یہ سب عبادات میں شامل ہیں۔ یعنی زبان سے جو عبادت ادا کی جائے الفاظ کے ذریعے سے، اس کو زبانی عبادت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مالی عبادت جو انسان اپنے مال کے ذریعے سے کرتا ہے، جیسے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، تو یہ ساری عبادات مال کی عبادات ہیں۔ قربانی کرتا ہے، غریبوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، تو یہ جو مال کے ذریعے سے کی جائے، یعنی پیسہ خرچ کر کے جو عبادت کی جائے، حج کرتا ہے، تو یہ مالی عبادات ہیں۔ اسی طرح پانچویں قسم عبادت کی جو ہے وہ بدنی عبادت ہے، یعنی اپنے اعضاء و جوارح سے جو شخص عبادت کرتا ہے، جیسے ہم نماز ادا کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم جب حج کرتے ہیں تو ارکان حج کی ادائیگی بھی جو ہے یہ بدنی عبادت ہے۔ اس میں ہم اپنے جسم کو تھکاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، عرفات مینا کی طرف جاتے ہیں، تو یہ حرکت جو ہے جسم کی، جس میں جسم آپ کا شامل ہوتا ہے، بدن آپ کا شامل ہوتا ہے، عبادت کے اندر رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تو ساری عبادات جو ہے یہ بدنی عبادت کہلاتی ہیں۔ تو لہذا یہ 5 اقسام ہیں عبادات کی، انہیں یاد کر لیں۔ انشاءاللہ ان کی تفصیل جب ان کا وقت آئے گا دلائل کی روشنی میں ہم اس وقت انشاءاللہ ان کو بیان کریں گے۔ اسی طرح ارکان عبادت، 3 ارکان ہیں عبادت کے اور 5 اقسام ہیں عبادت کی۔ اقسام تو ہم نے بیان کر دی، تو ارکان جو ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 محبت، جیسے ابھی گزشتہ ہم نے ذکر کیا کچھ دیر پہلے، ایک محبت، ایک امید اور ایک خوف، ان تینوں کی بنیاد پر عبادت کی جاتی ہے۔
ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اپنے رب سے محبت ہے، اور محبت میں عبادت کی جاتی ہے۔ جو لوگ اپنے رب کی عبادت نہیں کر رہے، ان کا معنی بالکل صاف ہے کہ انہیں اپنے رب سے محبت نہیں ہے۔ اگر اپنے رب سے انہیں محبت ہوتی تو یقینی طور پر وہ اپنے رب کی عبادت کرتے، کبھی بھی اپنے رب کی عبادت سے وہ انحراف نہ کرتے۔ آج جن ہم دیکھتے ہیں لوگ نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور نیکی کے کاموں کی طرف نہیں آتے، اس کا سیدھا معنی یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہی نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو وہ یقیناً عبادات کے ان کاموں میں اپنے آپ کو ضرور لگاتے، اور امید بھی انہیں نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، اس لیے کہ وہ تو مفادات کے تحت عبادت کرتے ہیں۔ اگر کوئی فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات سے انہیں مال کی صورت میں یا کسی پریشانی سے نکلنے کی صورت میں، تو پھر تو شاید وہ عبادت کر لیں، لیکن جب انہیں پتہ ہے کہ ہمیں کچھ ملنا نہیں ہے نماز پڑھنے سے اور روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے، بس مال کا خرچ ہوگا، کیا فائدہ ہے نماز پڑھنے کا، تو ایسے لوگ پر مفادات کے تحت چلتے ہیں، جیسا کہ ہم نے گزشتہ کلاس میں اس کی پوری وضاحت کی تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے مفاد کے خاطر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ جب مفاد ہوگا تو عبادت کریں گے، مفاد ہوگا تو عبادت نہیں کریں گے، تو یعنی ان کی کوئی امید نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اسی طرح خوف سے بھی یہ عاری ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی انہیں نہیں ہے، کہ اگر یہ ذرہ برابر بھی ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا، آخرت کے دن کی سزا کا خوف ہوتا، تو یقیناً سزا کے خوف سے بھی، اللہ کی پکڑ کے خوف سے بھی عبادت کرتے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے عبادت کی جاتی ہے، ایک محبت، ایک امید اور ایک خوف۔ جس بندے میں تینوں چیزیں جمع ہو جائیں، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ اور جو شخص ان تینوں میں سے کسی ایک چیز سے بھی خالی ہو تو ایسے شخص کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اگر وہ کرے بھی، اس لیے کہ اگر امید بھی رکھتا ہے، خوف بھی رکھتا ہے، لیکن محبت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے، تو ایسا شخص وہ ہے جو عبادت تو کرتا ہے لیکن جان چھڑانے کے لیے، زبردستی، کہ بس ایک بوجھ تھا سر سے وہ اتار دیا، محبت نہیں ہے اس کو عبادت کرنے سے، لیکن مجبوری میں کرتا ہے، تو ایسے شخص کی عبادت بھی پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ ایسی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی عبادت قرار دی ہے قرآن مجید میں۔ تو لہذا عبادت کی تین ارکان ہیں، اور ان تینوں کو ایک ساتھ ہمیں جمع کرنا چاہیے۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں یا کسی بھی عبادت کے لیے کھڑے ہوں اللہ تعالیٰ کے آگے، تو ہمیں اپنی نیت کو ٹٹولنا چاہیے، کیا ہم یہ کام محبت سے کر رہے ہیں؟ کیا یہ کام کرنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس پر اجر کی امید ہے؟ کیا ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں چاہے تو ہمیں پکڑ بھی لے اگر ہم یہ کام نہ کریں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارا محاسبہ کرے؟ تو ان تینوں چیزوں کو جمع کر کے جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو انشاءاللہ عبادت میں حسن بھی ہوگا، عبادت میں لذت بھی ہوگی، اور اس کا اجر بھی پھر خوب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ اب یہ ارکان عبادت جو ہے، ویسے تو قرآن مجید میں اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں، اور انشاءاللہ جب ہم ان دلائل کا ذکر کرتے جائیں گے آگے تو وہاں نشاندہی بھی کرتے جائیں گے، لیکن یہ 4 آیات، ابتدائی 3 آیات، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں باتوں کو جمع بھی کر دیا ہے اشارتاً کہ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آیت جو ہے یہ محبت پر دلالت کرتی ہے، اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور حمد بیان کرنا بھی اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احسانات ہم پر کیے ہیں، جو انعامات فرمائے ہیں، اس کے بدلے میں شکرانے کے طور پر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ کلاس میں ہم نے شکر کی تعریف میں یہ وضاحت کی تھی، اعملوا آل داود الشکر وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داود شکرانے کے طور پر نیک اعمال کرو، اس لیے کہ میرے بندوں میں بہت ہی کم ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، تو لہذا اللہ کی حمد بھی اللہ کی ایک عبادت ہے، عبادت کی ایک قسم ہے، اور حمد بیان کرتے ہیں ہم اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جو اس نے ہم پر انعامات اور اکرامات فرمائے ہیں۔ اسی طرح الرحمن الرحیم، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی جو مہربانی ہے اس کی امید ہم رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، جیسا کہ اگلی آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی اور اس کی مہربانی کی، دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی، اگرچہ ہم گنہگار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر صرف نظر کرے، ہمیں معاف فرما دے، ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ تو
تو لہذا یہ رحمان الرحیم جو ہے یہ امید پر دلالت کرتی ہے، اور ہم اس کی امید کی، اس کی رحمت کے طالب ہیں، طلبگار ہیں۔ تو مالک یوم الدین، تو یوم الدین جو روز جزا ہے اس کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پکڑنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو قیامت کے دن اپنے بندوں کو سخت سے سخت سزا میں پکڑ سکتا ہے۔ اس دن کی سزا کے خوف سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن پکڑے، اس لیے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دے یا پکڑ لے تو یقیناً ایسا شخص ہلاک ہی ہوگا، اس کو کوئی بچا نہیں سکتا اللہ کے عذاب سے۔ تو لہذا ہم قیامت کے دن اور دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے بچتے ہوئے خوف زدہ ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی یہ وہ اعمال ہیں جو ہم بجا لاتے ہیں ان تینوں کی بنیاد پر۔ ان تینوں ارکان کو اس آیت مبارکہ میں جمع کر دیا گیا ہے، یعنی ہم اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، اللہ سے استعانت بھی کر رہے ہیں، یعنی مدد طلب کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اللہ سے محبت بھی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا خوف بھی اپنے اندر رکھتے ہیں، اور اسی بنیاد پر ہم یہ عبادت اور استعانت کا عمل سر انجام دیتے ہیں۔ آگے استعانت کے اندر عبادت کے تعلق سے تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ عبادت کی 5 قسمیں ہیں اور عبادت کے 3 ارکان ہیں۔ اسی طرح استعانت کے بھی 2 ارکان ہیں، ان کا انشاءاللہ بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، ایک ما فوق الاسباب اور ایک ما تحت الاسباب۔ ان دونوں کے فرق کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں، اس لیے کہ اگر یہ 2 چیزیں خاص طور پر ہمیں سمجھ میں آ گئیں تو پوری توحید اور پورا شرک، یہ دونوں باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی، ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب۔ پوری توحید بھی اس کے اندر ہے اور پورا شرک بھی اس کے اندر ہے۔ ما فوق الاسباب کا کیا معنی ہے؟ فوق کہتے ہیں اوپر، بالا، جو انسان کے بس سے باہر ہو، ایسے شخص سے استعانت یعنی مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد کرنے پر قادر نہ ہو، جیسے کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے پکارنا، اس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، اس کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنا، اور دور و نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے اور مدد کرنے کی صلاحیت کا حامل سمجھنا، اس کا نام ہے ما فوق الاسباب۔ اس طریقے سے مدد طلب کرنا اور اسے خدائی صفات سے متصف ماننا ہے، اور یہ شرک ہے۔ یعنی کسی ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد طلب کرنے پر قادر نہ ہو۔ اب ایک انسان ہے یا کوئی جن ہے یا کوئی بھی کائنات کی مخلوق ہے، اس کی ایک حد ہے مدد کرنے پر۔ اگر انسان اگر زندہ ہو تو یقیناً زندہ انسان کسی نہ کسی معاملے میں کسی کی مدد کر سکتا ہے، مالی مدد کر سکتا ہے، جانی مدد کر سکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی تعاون کر سکتا ہے، اس کی کوئی ہیلپ کسی معاملے میں کرا سکتا ہے، جسمانی طور پر ہو یا مالی طور پر ہو۔ تو یہ چیز تو آتی ہے ما تحت الاسباب میں، ظاہری اسباب کے تحت جتنا جس کی گنجائش ہے اس کے اندر رہتے ہوئے مدد کرے، تو یہ تو جائز ہے، اس کا انشاءاللہ بھی ہم ذکر کریں گے۔ لیکن یہاں پر جو تذکرہ ہے ما فوق الاسباب کا، کہ جو شخص مدد کرنے پر قادر نہ ہو، مثال کے طور پر کسی انسان سے یا کسی جن سے ہم یہ کہیں کہ جی مجھے رزق مہیا کر دو، جبکہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ رزق دینا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، رزق دینا کسی جن کے، فرشتے کے، کائنات کے کسی مخلوق کے اختیار میں نہیں ہے۔ زندگی دینا، موت دینا اور اس طرح کے سارے معاملات جو انسان کی طاقت سے باہر ہیں، اولاد دینا، کسی کی مشکل کو حل کرنا، کسی کو بچانا، کوئی بھی ایسا معاملہ جو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آسمان سے بارش نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ زمین سے نباتات اور اجناس کے ذریعے سے انسان کو رزق مہیا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا کے سارے اسباب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، بیٹا دینے والا، اولاد دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، زندگی دینے والا، موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، بیماری سے شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس طرح کوئی بھی ضرورت ہو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور وہ اللہ ہی مدد کرنے پر قادر ہے، ایسے امور میں اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے پکارنا یہ شرک ہے اور یہ حرام ہے،
اور یہ ما فوق الاسباب کے معاملے میں انسان کا اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک بنانا ہے۔ اب جیسے مثال ہے، کوئی شخص کسی قبر کے اوپر جائے اور جا کر کہے جی میری فلاں مشکل جو ہے وہ حل کر دو، میں آپ کو مشکل کشا سمجھتا ہوں، وہ مردہ ہو اور سامنے حاضر بھی نہ ہو، موجود بھی نہ ہو، اور انسان اس کو پکار کر کہے جی اے فلاں جو ہے تم میری مشکل حل کر دو، میں آپ کو مشکل کشا سمجھتا ہوں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے ایسے شخص سے مدد طلب کی ہے جو اس کے اختیار سے باہر ہے، جو اس کے جو اسباب ہیں ظاہری مدد طلب کرنے کے، وہ اس کے اوپر کے اسباب ہیں، وہ اس کے تحت نہیں آتے، وہ اس میں اختیار نہیں رکھتا، لہذا ایسے حالت میں اس سے مدد طلب کرنا یہ شرک ہوگا اور یہ ما فوق الاسباب کہلاتا ہے۔ وہ حاجت اس سے طلب کی جائے، اس سے مدد طلب کی جائے، اس کا نفع نقصان کا مالک سمجھا جائے، تو اس طریقے سے مدد طلب کرنا کسی شخص سے، جیسے لوگ کہتے ہیں جی یا فلاں غوث ہماری مدد کر دو، اے فلاں رسول، اے نبی ہماری مدد کر دو، اے فلاں کسی صحابی کا نام لے کر، کسی پیر کا، کسی فقیر کا، کسی مرشد کا نام لے کر یہ کہتے ہیں جی فلاں ہماری مدد کر دو، یا کسی مردے کے بارے میں، صاحب قبر کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں جو ہے کشتی پار لگانے پر قادر ہے، فلاں جو داتا ہے، فلاں گنج بخش ہے، خزانے بخشنے پر قادر ہے، فلاں جو ہے بگڑی بنانے والا ہے، فلاں دستگیری کرنے والا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ ما فوق الاسباب میں آتی ہیں، یعنی ایسے لوگوں سے ان چیزوں میں مدد طلب کرنا جن کا وہ اختیار نہیں رکھتے، تو لہذا یہ شرک ہے، اور یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کا تھا کہ بندوں پر لازم تھا کہ ان کاموں میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے، لیکن انہوں نے اپنے ہی جیسی مخلوق سے، خواہ وہ انسان کی صورت میں ہو یا جنات کی صورت میں ہو یا خواہ فرشتوں کی صورت میں ہو یا کائنات کی کسی بھی مخلوق کی صورت میں ہو، ان سے مدد طلب کرنا شروع کر دی، تو لہذا یہ عمل جو ہے شرک میں داخل ہوگا اور یہ شرک ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ بات اس حوالے سے بالکل واضح ہو گئی ہوگی۔ پھر اس کو میں مختصراً دہراتا ہوں، ما فوق الاسباب، فوق الاسباب کا سیدھا معنی یہ ہے کہ جو انسان کے ظاہری اسباب سے باہر ہو، اس کی طاقت سے باہر ہو، اس کی طاقت سے باہر اس سے اس معاملے میں مدد طلب کی جائے جس میں اس کا اختیار نہیں ہے، تو یہ شرک ہے۔ اس لیے کہ اس میں مدد طلب کرنا جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، کسی مخلوق کا خاصہ نہیں ہے۔ مدد طلب کسی بھی امر میں کی جائے، کسی بھی معاملے میں کی جائے، یہ سب چیزیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ استعانت کے باب میں دوسری چیز ہے ما تحت الاسباب، کسی ایسے شخص سے استعانت طلب کی جائے، یعنی مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد کرنے پر قادر ہو۔ اب اس کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ وہ زندہ بھی ہو، پھر شرط یہ کہ وہ جس بندے نے اس سے کوئی مدد طلب کی ہے اس کی بات کو سنتا بھی ہو، سمجھتا بھی ہو، اور پھر تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اس کی مدد کرنے پر قادر بھی ہو۔ اس کا نام ہے ما تحت الاسباب۔ ما تحت الاسباب طریقے سے کسی سے مدد طلب کرنا یہ عین انسانی ضرورت کے مطابق ہے، اور یہ جائز ہے، اور یہ شرک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص مالدار ہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ غریب ہے، اس کے بعد جا کے تعاون طلب کرتا ہے کہ مجھے اپنے مال سے میری کچھ مدد کر دیجئے تاکہ میں اپنے جو ضروریات ہیں میری ان کو میں پورا کر سکوں، اور وہ شخص مال کے ذریعے سے اس کی مدد کر دیتا ہے، تو یہ انسانی ضرورت کے تحت اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ایسا بنایا ہے جس میں ہر انسان دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ تو نیکی کے اچھے کاموں میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ ما تحت الاسباب ہے، مدد کی جا سکتی ہے۔ کوئی شخص اگر آپ دیکھتے ہیں وہ کوئی وزن اٹھانا چاہ رہا ہے، اس کے پاس کوئی سامان ہے لیکن وہ اٹھا نہیں پا رہا، تو دوسرا شخص آ کے اس کے ساتھ ہاتھ لگا دیتا ہے، اس کا وزن اٹھا کے اٹھانے میں اس کے لیے سہولت مہیا کر دیتا ہے، تو اس نے مدد کی ہے۔ یہ مدد طلب کرنا ظاہری اسباب کے لحاظ سے چونکہ اس کے اختیار میں تھا، اٹھا کے اس کا سامان اس کی سواری پر رکھوا دینا، اس کی کندھے پر رکھوا دینا، تو یہ ظاہری اسباب کے تحت کسی کی مدد کرنا یہ جائز ہے، بلکہ یہ انسانی ضرورت کے تحت ہے، اور یہ حکم ہے کرنی چاہیے ایسی مدد انسان کے لیے۔ انسان ایک دوسرے کے معاونین ہیں، ان سے مدد لینی بھی چاہیے، مدد کرنی بھی چاہیے۔ کسی کو اپنے ساتھ سواری پہ بٹھا لینا، کسی بھی طرح سے کوئی کسی کی پریشانی دور کر دینا، کوئی کسی کے لیے کوئی آسان راستہ نکال دینا پریشانی سے نکلنے کے لیے، بہرحال یہ ساری چیزیں جو ظاہری اسباب کے تحت آتی ہیں
اور انسان ان میں مدد کرنے پر قادر بھی ہوتا ہے، اور اس کی کچھ شرائط ہیں. انشاءاللہ یہ شرائط بھی ہم قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کی روشنی میں آگے جب یہ ہماری گفتگو ہوگی اس پر اب تفصیل کے ساتھ اس کو بیان بھی کریں گے انشاءاللہ. 3 بنیادی طور پر اس کی شرائط ہیں. ایک تو جس سے مدد طلب کی جائے وہ زندہ ہو. ظاہر ہے کسی مردے کو تو ہم نہیں کہیں گے کہ آگے یہ بوجھ جو ہے میرے سر کے اوپر لاد دو، یا یہ سامان اٹھا کے میری سواری میں رکھ دو، اور یا یہ کہ مجھے کچھ مال دے دو تاکہ میری کچھ ضرورت پوری ہو جائے. زندہ سے ہی انسان کہے گا، اور زندہ انسان ہی مدد کرنے پر قادر ہوتا ہے. پھر جس کو آپ کہیں گے لازمی بات ہے وہ سننے پر قادر بھی ہو. وہ بات کہیں گے وہ سنے گا تو مدد کرے گا، جب سنے گا ہی نہیں تو مدد کیا کرے گا. تو اسی طرح وہ مدد کرنے پر قادر بھی ہو، وہ زندہ بھی ہو، وہ سن بھی رہا ہو، لیکن وہ خود غریب ہے، خود کنگال ہے، خود کمزور ہے، مدد نہیں کر سکتا، تو وہ کیا مدد کرے گا. تو لہذا یہ 3 شرائط ظاہری اسباب کے تحت جب کسی شخص میں داخل ہوں اور ان سے مدد طلب کی جائے تو یہ بالکل جائز ہے، اور یہ اس کا قانون ہے. اس کو ما تحت الاسباب کہا جاتا ہے. تو استعانت کے باب میں 2 چیزیں بیان ہو گئیں، ایک ما فوق الاسباب اور ایک ما تحت الاسباب. اسی طرح آگے توحید کی اقسام ہیں. اللہ تعالیٰ کی توحید جس کو ہم جانتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے کہ توحید شرک کی ایک نفی ہے، شرک کی مخالف ایک چیز ہے کہ توحید جس کو ہم اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رکھے. تو اس توحید کی بھی 3 اقسام ہیں. انشاءاللہ ہم آئندہ کلاس میں اس کی تفصیل وضاحت کے ساتھ پوری دلائل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے. مختصراً ابھی ہم صرف اتنا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ 3 اقسام ہیں. تو ان تینوں آیات میں بیان کی گئی ہیں جنہیں ابھی تک ہم نے بیان کر دیا ہے. توحید ربوبیت نمبر 1 توحید کی سب سے پہلی قسم، نمبر 2 توحید الوہیت یہ توحید کی دوسری قسم ہے، اور نمبر 3 توحید اسماء و صفات. یہ 3 اقسام ہیں توحید کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات میں بیان کیا ہے. کس طرح سے بیان کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہیں. رب کے تعلق سے ہم نے گزشتہ اپنی کلاس میں آپ کو بتا دیا تھا رب کی 4 خصوصیات ہیں. رب کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ خالق ہو، دوسرا یہ ہے کہ وہ رازق ہو، تیسرا یہ ہے کہ وہ مالک ہو، اور چوتھا یہ ہے کہ وہ مدبر ہو. تو رب العالمین میں توحید ربوبیت اس کا اثبات ہوتا ہے. اس سے یہ سامنے آتی ہے کہ یہاں توحید ہے، اور توحید کی قسم جو ہے توحید ربوبیت جو ہے الحمدللہ رب العالمین سے ثابت ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ رب ہے اور رب ہونے میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے اندر توحید الرحمن الرحیم اس میں توحید اسماء و صفات ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں توحید الوہیت ہے، اس لیے کہ الوہیت الہ سے ہے، یعنی عبادت کرنا. لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. الہ کہتے ہیں معبود کو. الوہیت یعنی توحید عبودیت، ایسی توحید جس میں اللہ کی عبادت کا ذکر آتا ہے کہ ہم نہیں عبادت کرتے ما سوائے اللہ کے کسی کی بھی، یعنی صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں. اللہ اپنی عبادت میں یکتا ہے، تنہا ہے، واحد ہے، اکیلا ہے. اس کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے. اور یہ ثابت ہوتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس لیے کہ استعانت بھی عبادت ہے، اور عبادت تو عبادت ہی ہے، اور اس میں سارے ارکان عبادت کے اور ساری اقسام عبادت کی اس میں شامل ہو جاتی ہیں. تو لہذا ایاک نعبد و ایاک نستعین اس سے توحید الوہیت ثابت ہوتی ہے. اور اسی طرح الرحمن الرحیم سے توحید اسماء و صفات شامل ہوتی ہے. اور اسی طرح مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم اور مالک 3 اوصاف ہیں اور 3 اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے جو یہاں ذکر کیے گئے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء بھی ہے اور توحید صفات بھی ہے، یعنی توحید اسماء و صفات. اللہ تعالیٰ کے اسماء بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کچھ صفات بھی ہیں. تو توحید کی 3 اقسام ہیں، اور تینوں اقسام جو ہے یہ سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی 4 آیات سے یہ ثابت ہوتی ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کس قدر جامع ترین ایک سورت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے خلاصۃ القرآن کہا ہے. حالانکہ یہ ساری باتیں قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ جا بجا پھیلی ہوئی ہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی اختصار اور بڑے ہی جامع ترین طریقے سے
ان کو مختصراً اس طرح سے بیان کر دیا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے یہ چند آیات بن گئی ہیں. کی 8ویں کلاس مکمل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.